آغاز کر لیتے ہیں جناب عفنان بھائی آپ سے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ کشمیر الیکشن میں خاصی اوفینڈ نظر آئی, الٹیمیٹم دے دیا, الٹی گنتی کی بات کر لی. چلے سمجھ آتا ہے کہ پارلیمان میں ایک بڑی اسٹرینتھ ہے, ان کے ووٹوں کے ساتھ تقریباً آپ کی جو حکومت ہے وہ قائم ہے. آئی پی پی بھی آپ کے خلاف جو بیانات دے رہی ہے, تو حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ اس طرح سے کھل کر حکومت سامنے نہیں آ رہی اور ٹاک شو کے اندر جواب دے دیا, لیکن پرائم منسٹر کو طلب کرتے, کوئی پوچھتے کہ اس نوعیت کے بیانات پارٹی کے آپ کے قائد کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کیونکہ بات میڈیا پہ کی گئی ہے تو جواب پھر میڈیا پہ ہی آئے گا. اگر بات پرائیویٹلی کی گئی ہوتی تو پھر پرائیویٹلی جواب آ جاتا. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کابینہ کی میٹنگ جو ابھی ہوگی آنے والے دنوں میں, اس میں یہ بات ضرور ڈسکس ہوگی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کابینہ میں ڈسکس ہو سکتے تھے, یہ سینٹ میں ڈسکس ہو سکتے تھے, یہ اور جگہوں پہ ڈسکس ہو سکتے تھے, اس کو میڈیا پہ کیوں لائیں گے؟ یہ کون کون سے معاملات؟ صوبوں والا محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی, علیم خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے, دونوں؟ دیکھیں, محسن نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ نظام جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے. اب ظاہر ہے یہ بات آپ جب کرتے ہیں تو اس کے امپلیکیشنز ہیں بہت سیریس. میں نہیں سمجھتا کہ نظام کولیپس کر گیا. اگر نظام کولیپس کر جاتا تو آپ کا ملک جو ہے وہ بالکل کٹ چکا ہوتا اور کوئی کچھ نہ چل رہا ہوتا. یہ جو کچھ لوگوں کی خواہشات ہیں بہت بڑی بڑی, تو وہ ظاہر اپنی خواہشات کے حساب سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو سیاست کرنے کا سب کو اجازت ہے, وہ بھی کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سسٹم کولیپس ہوا ہے. دیکھیں, انہی سیاسی جماعتوں نے بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون نے ایٹمی دھماکے کیے, سی پیک کیا, موٹر ویز بنائیں, ریل روڈز بنائیں, میٹروز بنائیں. آپ کراچی سے گلگت اور گوادر سے جو ہے چترال تک چلے جائیں, آپ کو مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس ہی پروجیکٹس ہر جگہ نظر آئیں گے, چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہوں, چاہے آپ جو مرضی اٹھا لیں. تو یہ کسی نے کیا نا. جب 1947 میں یہ ملک بنا تھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا, ادھر آپ کے پاس وہ پیپر پین نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو ہے اس کو ایسے کر دینا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ سسٹم کولیپس کرے. کوئی سسٹم اس ملک میں اگر آپ آئینی نظام چلائیں گے تو بہت اچھا چلے گا. اگر آپ نے آئینی نظام نہیں چلائیں گے تو پھر معاملات اور فرکشن تو ہوگی. بھئی بات یہ ہے کہ 55 ارب ڈالر کی سی پیک کے اندر انویسٹمنٹ آئی تھی 2013 سے 2017 کے درمیان, 2018 کے درمیان. تو وہ کسی کی محنت تھی نا, اور اس کے بعد نہیں ہوا یہ کام. حالانکہ بڑے بڑے دعوے ہوئے اس کے بعد کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, لیکن نہیں ہوا. تو بھئی بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یہ معاملات جو ٹی وی پہ اب ڈسکس ہو چکے ہیں, ان کو بہتر ہوتا کہ کابینہ میں ڈسکس ہو جاتے تو شاید معاملات یہاں تک نہ آتے. دیکھیں, پرائم منسٹر جو ہے چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ وہ ڈائریکٹلی بات کر لیتے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ کو میڈیا پہ آ کر کیوں دینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے آپ کو گزارش کی کہ یہ بات ہوگی. اچھا, یہ بات ہوگی, ایسے نہیں جائے گا. یہ ظاہر ہے ان سے ظاہر بات چیت تو کرنی پڑے گی نا معاملات کو دیکھنے کے لیے. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ خود بھی پی سی بی کے چیئرمین ہیں, وہ خود منسٹر انٹیریئر ہیں, سینیٹر ہیں, اس کے علاوہ بھی وہ اور بھی کام کر لیتے ہیں. تو اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو لیپس کر کے. تو اب ظاہر ہے یہ جو ہے یہ سوال تو پھر ان سے بھی بنتا ہے نا کہ آپ جس سسٹم کا خود اتنا بڑا ستون ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن شاید وہ باقی لوگ اس طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے, ان کے مطابق ان کا کام وہ کر رہے ہوں گے. خارجہ امور بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. آپ مجھے بتا دیں, واشنگٹن میں جا کر جہاز لینے ہیں, اس کا بھی معاملہ وہ کر رہے ہیں. اس سال انٹیریئر, اس سال پاکستان میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی, پولیس, انٹیلیجنس, ایف سی, فوج. تو اگر حالات ٹھیک ہوتے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ اور جو 90 نمبر پہ آ گئی ہے پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم ٹیسٹ میں, جو آج تک کبھی نہیں آئی, ابھی کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ پرائم منسٹر پیٹرن چیف ہیں, وہ جو چاہے پرائم منسٹر چیف نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ کام ٹھیک نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اگر آپ 2 منٹ کے لیے ان سے یہ ان کے سامنے رکھ دی جائے ان کی پرفارمنس, تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو کیا کہتے ہیں اس کا جواز ہونا چاہیے نا. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے عرصے سے آپ وزیر بھی ہیں, اتنے سارے ادارے بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں سسٹم بھی کولیپس ہو گیا. اب اس کی کیا دلیل اس میں سے نکالی جائے؟ یہ دلیل تو آپ محسن نقوی صاحب ہی آپ کو بتائیں گے. گل صاحب یہ بتا دیں جناب, آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ وفاق کے اندر اتحاد میں شامل ہیں, منسٹر ہیں علیم خان صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں جماعت کو, وہ اپنے ہی پرائم منسٹر انہی کی سیاسی جماعت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ عادل نظامی صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت میں جو ہے وہ اختلاف رائے ہونا حسن ہے, وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے بات کر دی تھی تو. اچھا, بات ہو گئی تھی, اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کے آپ الفاظ نوٹ فرمائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں رنگ بازی کر رہے ہیں, ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں خواجہ آصف صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک 80 سالہ جو ہے وہ بزرگ عورت سے ہارے ہیں, الیکشن ہارے ہیں, اور پوری دنیا بچے کو پتہ ہے کہ وہ 80 سالہ ریحانہ ڈار سے الیکشن
ہارے ہیں. اچھا 2018 میں یہ بھی بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے جا کے پاؤں پکڑے جنرل اعجاز کے اور جا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے الیکشن جتوائیں, باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کریں, مجھے الیکشن, ہارے ہوئے الیکشن تھے. سب سے پہلے تو وہ جائیں, ایک طرف وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل وارث نہیں, وہ 18 کا الیکشن تو مانتے ہیں کہ ٹیلی فون کال پہ کچھ چیزیں بہتر ہو گئی تھی. یہ اب 24 کا الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہارے ہوئے ہیں. سر آپ نے پورا کلپ نہیں سنایا خواجہ صاحب کا بھی. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کی پولیٹیکل ورتھ کیا ہے. دیکھو کیا پولیٹیکل ورتھ ہے نا, مطلب ہمیں چیلنج کر رہے ہیں, تو آپ پہلے تو اپنی پولیٹیکل ورتھ بتائیں نا کہ آپ الیکشن ہارے 18 میں بھی, آپ الیکشن ہارے 20 میں بھی. سب سے پہلے تو سیالکوٹ کی عوام کے پاس جائیں, ان سے معافی مانگیں. اچھا پھر لینگویج چیک کریں کہ جی ڈرامہ بازی تو رنگ بازی. یار کبھی آپ کسی آنریبل MNA کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹریکٹر ٹرالی, کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے وہ کشمیری نہیں ہے راولہ کوٹ کے لوگ, تو ایک سرائکی میں ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بندہ بھترا ہو گیا ہے. بھترا ہو گیا مطلب 72 سال کا ہو گیا. یہ خواجہ صاحب چھترے ہو گئے ہیں, یہ 76 سال کی ان کی عمر ہو گئی. ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا آتا ہے, لیکن کسی پارٹی کے ہیڈ کے اوپر اس طرح چڑھا. انہوں نے نام نہیں لیا تھا. علیم خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ پہلے موٹر ویز بننے چاہیے تھے, پہلی گورنمنٹس نے نہیں بنائے فلاں, انہوں نے تو پیپلز پارٹی کا نام لیا. اچھا پھر خواجہ صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ کی اتحادی ہے, وہ بھی کنسٹیٹیوشنل عہدے لے کے بیٹھی ہے, ان کے بارے میں آپ نے نہیں کہا. نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے ممبر ہیں, ادھر آپ کے جو 74 سیٹس ہیں پاکستان نقوی صاحب بھی منسٹر ہیں, آپ نے ادھر بھی بات نہیں کی. آپ نے ہمارے اوپر, سر میں آتا ہوں, ایزی ٹارگٹ تھے. سر میں ادھر آتا ہوں. جمہوریت میں ایک ووٹ بھی بڑا ہوتا ہے. ہم وفاقی پارٹی ہیں, ہمارے فٹ پرنٹس پنجاب میں بھی ہمارے پاس 4 سیٹس ہیں, ہمارے پاس گلگت بلتستان میں 4-5 منسٹرز ہیں, ہم فیڈرل میں 4 ہمارے پاس سیٹس ہیں. ہم ابھی کشمیر میں انشاءاللہ تعالیٰ جا رہے ہیں, ہم نے ابھی 49,000 وہاں پہ لوگ. اچھا اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کیا ورتھ ہے. ایک ممبر کے حلقے میں 10 لاکھ ووٹ ہوتے ہیں, اگر 4 بھی جیتے ہیں تو 40 لاکھ لوگوں کی نمائندگی ہے. جمہوریت میں کیا ایک ووٹ کی نمائندگی بھی اہم نہیں ہے. اچھا وہ آگے بات کر رہے ہیں کہ پرفارمنس کی. یہ مجھے 2 منٹ دیجیے گا, میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تو میں خواجہ صاحب سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے, ڈیفنس میں آپ نے کیا انیشیٹو. میں تو اسٹینڈنگ کمیٹی یا ڈیفنس کا ممبر ہوں, آئی نہیں آج تک. سارا سیکٹری کام کر رہا ہے کمپلیٹ. وہ ڈیفنس منسٹر تھے, انڈیا سے جنگ جیتی ہے, ایک میٹنگ میں انڈیا سے جنگ جیتی ہے, وزیر دفاع تھے. وہ جس نے جیتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. اچھا آگے آ جائیں سر, یہ علیم خان صاحب کی پرفارمنس کی بات کریں. پہلے وہ سٹڈی تو کر لیں سر. M6 جو ہے وہ M6 سب کو, the only missing link between کراچی اینڈ پشاور, یہ موٹر وے کا جو ہے اس کو 30 ایئرز میں کوئی نہیں بنا سکتا تھا. دا ریزن بیہائنڈ وہ 450 بلین روپیز کا پروجیکٹ تھا. ہم آئے, علیم خان صاحب کا ویژن تھا, ہم نے A.T. کورنی کو ہائر کیا, انہوں نے ہمیں پورا وہ بنا کے دیا جس میں ہم نے 5 سیکشنز بنائے. 5 سیکشنز کے اندر ہم نے یہ سکر سے رانی پور سے نشیرپور سے نواب شاہ سے پھر حیدرآباد, ہم نے یہ فائنینشیل کلوز کر لیا, ہم نے اوپیک کو دیا. ٹھیک ہے چلے, وہ وزیر مواصلات ہیں, یہ ان کا کام ہے, اچھا کام کر رہے ہوں گے. لیکن آپ نے جو مینڈیٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ بھی آپ بھی اسی نوعیت کے سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ خواجہ صاحب کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں, 132 سیٹیں ہیں پارلیمان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. تو آپ کو خواجہ صاحب کی سیٹ پہ مسئلہ ہے کہ اوور آل مینڈیٹ پہ بھی آپ نہیں. مسلم لیگ نون ہمارے لیے قابل احترام ہے جی, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. وی نیور ٹاک, ہم کبھی علیم خان صاحب مسلم لیگ نون پہ تنقید نہیں کی. ہم کولیشن پارٹنر ہیں, ہم قابل عزت ہیں ہمارے لیے. وزیر اعظم صاحب ہمارے لیے قابل ہیں. ہم نے علیم خان سے پریس کانفرنس میں سوال پوچھا کہ انہوں نے کہا جی کہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. وی نیور ٹاک اباؤٹ, ہمیں تو ایک شخص سے مسئلہ ہے. جو بندہ روز اٹھتا ہے ان کو تو کسی اسٹیج کے ڈرامے میں ہونا چاہیے تھا. وہ جس طرح جگتے مارتے ہیں, آپ نے کبھی اسمبلی میں ان کو سنا ہے جگتے مارتے ہوئے. وہ آنریبل ممبرس کو ایسی جگت پھینک جاتے ہیں جو اسٹیج ڈراموں میں نہیں پھینکی جاتی. جہاں آپ آپ اتنے سینئر موسٹ پولیٹیشین ہیں, آپ اس کی اگر بات کرنی بھی تھی تو اخلاقیات کے دائرے کی بات کی جاتی تو نہیں تھا. جھگڑا صاحب, پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم باہر آرام سے بیٹھ کے اسپیکٹیٹر کے طور پر انجوائے کر رہی ہے. اس ٹائم جو حکومتی اتحاد میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پروگرام کے دوران بھی میں دیکھ رہا تھا آپ اسمائل کر رہے تھے. جو میں سن رہا ہوں, کل بھی افنان میرے ساتھ بیٹھے تھے اور میں نے کہا کہ دیکھیں 5 سٹیٹمنٹس تو پہلے جو ہے وہ محسن نقوی نے دے دی نا. نمبر 1 کہ سسٹم کولیپس کر گیا. نمبر 2 کہ یہ 80 سال کا نتیجہ ہے. 80 سالوں میں 3 قسم کی حکومتیں رہی ہیں, پیپلز پارٹی, PMLN اور ملٹری گورنمنٹس. ٹھیک. نمبر 3 یہ کہ پرائم منسٹر صاحب 12 کے بجائے 18 گھنٹے کام کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور 10 سال بعد بھی ہم یہی رونا روئیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 4 کہ ایک آدمی, اور ان کا اشارہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف تھا, اس نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن یہی حکومت, یہی فارم 47 کی حکومت کچھ نہیں کر سکی.
اس کے لیے. اور نمبر 5 انہوں نے جو ہے وہ یہ صوبوں پہ بات کی کہ سب کا حل ہے کہ ہم یہ صوبے جو ہے وہ تقسیم کریں. دیکھیں میں ذاتی طور پہ میرے خیال میں یہ سب سے غلط وقت ہے صوبے تقسیم کرنے کا، اس پہ بعد میں آتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے باتیں کی اور اس کے بعد یہ جو ریاکشنز آ رہے ہیں ایک دوسرے پہ جو باتیں ہو رہی ہے، جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این باتیں کر رہی ہے، سسٹم تو کولیپس کر گیا. لیکن وہ سسٹم جو پچھلے 4 سال میں بنایا گیا تھا، جس کو خواجہ آصف ہائیبرڈ نظام کہہ رہے تھے، وہ ایکسپوز تو عوام کے سامنے پہلے دن سے ہوا تھا. لیکن چونکہ وہ ان نیچرل ایک نظام تھا، آج اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے. اور وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا ہے. الٹیمیٹلی ہم سب پاکستانی ہیں اور واقعی ہم سب کو جو ہے وہ یہی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے آگے جانے کا راستہ کیا ہے. لیکن جتنا بھی ہم پہ ظلم ہوا، جتنا ظلم آج بھی عمران خان پہ ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کیا 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، جو وائلیشن آف دا لا 9 مئی کے بعد ہوئی، اور میں 9 مئی کے ایونٹس کو جو ہے وہ نہیں جسٹیفائی کر رہا، جو بھی اس دن کو غلط ہوا، الیکشن کے دن کو جو ہوا، جو اس کا نظام بنایا گیا، جو سارا کچھ کیا گیا، جو میڈیا پہ ریسٹرکشنز ہیں، فری سپیچ پہ ریسٹرکشنز ہیں، آپ جاتے جائیں، جو جوڈیشری کا حال بتایا گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک انٹیریئر منسٹر جو کہ پی ایم ایل این کا نمائندہ نہیں سمجھا جاتا، آ کے یہ باتیں کہہ دے، اور پھر اس کے بعد کتنے 48 گھنٹے ہو گئے. شہباز شریف کا ریاکشن کوئی سنا؟ نواز شریف کا سنا؟ وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے قائد ہیں، تو ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، رانا صاحب نے آ کے سرب کیا، بڑا ہارڈ بیان دیا کہ اسی سسٹم کے تحت جو 30 سال کا سفر تھا، 3.5 سال کی انہوں نے بات کی کہ آپ محسن نقوی نے طے کر لیا. یہ جو چارج شیٹ ہے یہ شہباز شریف پہ تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈائریکٹ باس پہ اتنی بڑی، دیکھیں اتنی بڑی چارج شیٹ جو ہے وہ لگائیں اور ان کا جواب نہ آئے unless something is very unnatural. یہ دیکھیں خواجہ آصف نے علیم خان پہ 2 باتیں کر دی، جواب آپ نے سن لیا. انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف کے 4 سال کے ایفرٹس کو ننگا کر دیا، بیڑا غرق کر دیا. محسن نقوی نے جواب نہیں آیا. عفنان بھائی جواب دے رہے ہیں، آئی ایم گلیڈ کہ وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ عفنان اللہ خان کا جواب نہیں بنتا. A direct report of the Prime Minister of Pakistan is saying کہ ان کے پرائم منسٹر کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ جو ہے جو جس نوعیت کا جواب آیا ہے آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر نوٹس لے اور اس نوعیت کی باتیں بھی. چلے ناز بلوچ صاحب، زرداری صاحب کے برخودار، مطلب رانا صاحب نے بھی ان کو کہا، بلکہ اسی طرح کی باتیں زرداری صاحب خود بھی کہتے رہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ان کے برخودار ہیں. اب آپ کی سیاسی جماعت کریٹیسائز کر رہی ہے، بلکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ سے پہلے ملاقات بھی کی تھی زرداری صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہرحال ایک کیبنٹ کے فیڈرل منسٹر کو اپنی جو سٹیٹمنٹس وہ دیتے ہیں تو یا تو اس چیز کا تعین کرنا پڑے گا کہ یہ سٹیٹمنٹس ان کی ذاتی ہیں یا یہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں. بیکاز یوزولی اور نارمل پریکٹس میں when the minister speaks, he speaks for the government. یا تو وہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو اور کیبنٹ کے منسٹر کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں یا وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں. یہ 2 مختلف باتیں ہیں. اب ان چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ کون کرے گا؟ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ طرف سے بات نہیں ہو رہی ہے. آپ ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف جو کہ سیالکوٹ کے نمائندہ ہیں، ان کو کراچی کی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں. خواجہ آصف صاحب کراچی آئیں، الیکشن لڑیں، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد یہاں کا مینڈیٹ حاصل کر کے سندھ کا، پھر اس کے بعد 2/3 اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں جا کر اپنا یہ جو ان کی خواہشات ہیں ان کا وہاں پہ اظہار کریں. اور اس کے بعد چلے خواجہ صاحب نہیں ہے کراچی سے ایم این اے نہیں ہے، وہ سیالکوٹ سے ہیں. ایم کیو ایم تو نمائندہ جماعت ہے کراچی شہری سندھ کے جو میں آپ کو ان کا بھی مطالبہ ہے، وہ بھی آج یہی بات کر رہے ہیں. فاروق ستار صاحب نے بھی یہی بات کی. چلے ٹھیک ہے، میں ایم کیو ایم پہ بھی آ جاتی ہوں. اب مجھے آپ بتائیے کہ پھر میری وہی ڈیبیٹ ہے، میں وہی بات کروں گی، بڑی سادی سی سمپل سی جو عوام آسانی سے سمجھ جائے. کمپلیکیٹڈ لگی لپٹی بات نہیں کرنی چاہیے. سادی بات یہ ہے
कि आप 2/3 अक्सरियत से एमक्यूएम आए सिंध असेंबली के अंदर और फिर उसके बाद वो कोई करारदाद लाए, तो फिर मैं उनसे बात करें हम इस बात पे। मतलब आप कराची से आगे हैदराबाद के टोल से आगे तो आपके पास सीटें नहीं है, आप बोलते हुए इस सूबे में हमारी प्रेजेंस है लिहाजा इसको अलग सूबा बना दिया जाए। तो ये जो आपकी सोच है ये किस बुनियाद पे है? तो एथनिसिटी के ग्राउंड के ऊपर डिविजन्स जो है वो आप मजीद इसके अंदर करेंगे या बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। और ऊपर से पहली बात ये है कि सिंध के अंदर ऐसी डिमांड ना है, ना थी, ना हो सकती है। सिंध की अवाम कभी सिंध के जो है वो डिवीजन के खिलाफ नहीं है, सिंध के अंदर मजीद सूबों के हक में नहीं है। जो ठीक है, चले ये आप विल ऑफ द पीपल पे आप बात कर रही हैं कि इंटीरियर सिंध में डिमांड नहीं है, लेकिन जो शहरी सिंध है वहाँ पे ये डिमांड पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म जो है तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को मिलकर बैठकर बनाना पड़ेगा।